قربانی کرنا ہے کہ قربانی دینا ہے۔ آج عید قرباں کی مبارکبادی کا پیغام لکھا تو کئی دوستوں نے تہنیت کے اس پیغام کے نیچے ٹویٹر پر پوچھا کہ آپ نے کیا قربانی کی، اور میں مسکرا رہا ہوں۔ ہم کئی بار الفاظ برتتے ہوئے زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ زبان انسانوں کے درمیان شاید سب سے اہم معاہدوں میں سے ایک ہے۔ آپ جب کوئی لفظ بولتے ہیں نا تو وہ فقط کسی معنی کی حامل آواز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک کہانی بندھی ہوتی ہے، اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور وہ آپ کی بلکہ پورے سماج کی نفسیات کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے آج کے دن درجنوں مرتبہ شاید لفظ قربانی کا استعمال کیا ہو، اور شاید آپ نے غور تک نہ کیا ہو کہ یہ لفظ اپنے اصل سے کتنا دور ہٹ چکا ہے، یا کم از کم ہمارے سماج میں کتنا دور ہٹ چکا ہے۔ خدا نے کہا تھا میری راہ میں قربانی دو، اپنا کچھ بہت قیمتی قربان کرو۔ آپ نے اپنے آس پاس کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے آج کیا قربانی دی، بلکہ آپ کے کانوں میں پڑا ہوگا کہ آپ نے کیا قربانی کی، یعنی قربانی دی نہیں، قربانی کی۔ ہمیں قربانی دینا شاید سکھایا ہی نہیں گیا، ہم نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے لیے قربانی دیں۔ آئیے ذرا ہمارے ہاں لفظ قربانی کے ساتھ جڑی اصل کہانی کو دیکھتے ہیں، اور پھر جانچتے ہیں کہ سماج نے اس اصل کہانی کی جگہ اس کے ساتھ کیا کچھ نتھی کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو خدا کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اسے خدا کا حکم سمجھا، اور انہیں لگا کہ خدا ان سے قربانی دینے کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، اور باپ اور بیٹا دونوں خدا کے لیے قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی، اور اسماعیل نے اپنی زندگی کی۔ گلے پر چھری پھرنے ہی لگی تھی کہ خدا نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ یوں خدا نے ابراہیم کی بیٹے کی ہی قربانی قبول کی، اسماعیل کی زندگی ہی کی قربانی قبول کی، مگر وہاں قربانی ہوئی دمبے کی۔ اس لیے قرآن نے ابراہیم اور اسماعیل کی جانب سے قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے بعد بات ہی روک دی۔ باقی الہامی کتب میں تو آگے کا ذکر ہے، قرآن میں دمبے یا دیگر تفصیلات موجود ہی نہیں ہیں۔ یعنی ابراہیم اور اسماعیل کا قربانی کے لیے تیار ہو جانا ہی کافی تھا، اور بس ہو گئی قربانی، منظور ہو گئی، قبول ہو گئی۔ یہاں دو اہم چیزیں سمجھنے لائق ہیں۔ پہلی تو واضح ہے کہ انسان کو اپنی نیت بہتر کرنا ہے، کیونکہ خدا کو صرف اور صرف آپ کی نیت سے غرض ہے، گوشت خدا کے کام کا نہیں ہے۔ دوسرا، خدا کا حکم ہو تو اپنی قیمتی ترین چیز بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا ہے، یعنی خدا کی راہ میں قیمتی ترین چیز کی قربانی تک دینے کے لیے تیار رہیے۔ عید الاضحیٰ فقط ایک علامتی دن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یا اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی کے لیے تیار رہنا، وہ ہر وقت کے لیے ہے، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں فقط۔ قربانی کے اس لفظ سے جڑی اہم ترین کہانی حضرت امام حسین کی ہے، بلکہ اقبال صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی جو کہانی اسماعیل نے شروع کی تھی، حسین نے اس کو اوج کمال دے دیا۔ پھر امام حسین نے عید الاضحیٰ کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا پورا خاندان، گھر بار اور اپنی جان قربان کر دی۔ حسین نے بھی قربانی کی نہیں تھی، قربانی دی تھی۔ ہم لیکن قربانی دیتے نہیں، قربانی کرتے ہیں۔ ہم اپنی سب سے قیمتی شے قربان نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی قیمتی ترین شے کی قربانی لیتے ہیں۔ مثلاً آپ نے سنا ہی ہوگا، ہمارے جرنیل اور سابق اور سیاسی لیڈر اور رہنما، وہ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے اپنے 70,000 لوگ قربان کیے ہیں۔
اچھا، قربانی کا ایک مطلب وکٹم یا متاثرہ بھی ہے، اور قربانی اس جانور کو بھی کہتے ہیں جسے قربان کیا جاتا ہے۔ فارسی میں شاید اسی لیے قربانی شدن اور قربانی کردن دو الگ الگ اظہاریے ہیں۔ یہاں دہشت گردی میں مرنے والے لوگوں نے ظاہر اپنی جان قربانی کے لیے پیش تو نہیں کی تھی، بلکہ مفادات کی دوڑ میں لوگوں کی قربانی کی گئی۔ یعنی جیسے دمبے، بکرے، گائے اور بھیڑیں قربانی ان کی جاتی ہے، یہاں انسان قربان کر دیے گئے۔ عید الاضحیٰ پر رسم یقیناً جانور ذبح کرنے کی ہے، مگر قربانی کا یہ تہوار اصل میں سکھاتا کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی قیمتی ترین چیز قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی سب سے پیاری شے قربانی کے لیے تیار ہیں؟ الاضحیٰ اور قربان ہم معنی الفاظ ہیں۔ ان دونوں کا معنی خدا کو اپنی کچھ قیمتی شے پیش کرنے سے ماخوذ ہے۔ ان دونوں لفظوں میں تاہم ایک فرق بھی ہے۔ الاضحیٰ ایک دو طرفہ معاہدے کی طرح ہے کہ اس میں کچھ دوں گا تو اس کے بدلے کچھ ملے گا۔ قربانی اس سے ایک درجہ آگے کا معاملہ ہے۔ الاضحیٰ کے ذریعے آپ کچھ دان کریں گے تو آپ کو خدا کا قرب ملے گا، لیکن قربانی شروع ہی قرب سے ہوتی ہے، قربانی۔ آپ دور ہیں تو الاضحیٰ کے ذریعے قریب آ جائیں گے، اور قریب ہیں تو لامحدود ہو جائیں گے۔ اب آپ خود سے پوچھئے، آپ نے قربانی کی ہے کہ قربانی دی ہے؟ آپ اپنی قیمتی ترین چیز بغیر کسی واپسی کی لالچ کے، بغیر کچھ ملنے کی غرض کے، بغیر کسی دو طرفہ ڈیل کے، بغیر کسی فائدے کے خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہی قربانی ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر قربانی کرتے رہیے۔ آپ تمام دوستوں کو عید الاضحیٰ اور عید قربان مبارک ہو۔